अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए मुजाहिरे और एहतजाज करने वाली पीटीआई तमाम तर नाकामियों के बाद पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाकर बैठ गई है। इससे कबल कारकुनों की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के पुरजोर मुतालबे पर पीटीआई की सीनियर क़यादत कारकुनों को कई बार मुल्कगीर एहतजाज करने का लॉलीपॉप देती रही है। पे दर पे एहतजाज की कॉल्स और फिर उसमें नाकामी के बाद आज पीटीआई की क़यादत पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल का कैंप लगाकर बैठ गई है। ये कैंप रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लगाया जाएगा, जिसके लिए पीटीआई क़यादत ने कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से बाकायदा इजाजत भी ली है। इस कैंप में पीटीआई की क़यादत दोपहर का खाना खाने के बाद 3 बजे तशरीफ लाएगी और शाम की चाय के वक्त यानी 7 बजे तक बैठेगी। अलबत्ता ये कैंप कितने दिन तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी अभी तक कोई तफसील सामने नहीं आई है। 4 घंटे का ये भूख हड़ताली कैंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कितना मौसर होगा, इसका अंदाजा लगाना मेरा ख्याल है अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई में संजीदा होती तो इससे पहले दी जाने वाली एहतजाजी कॉल्स पर ना सिर्फ खुद निकलती बल्कि अपने कारकुनों को भी मोबिलाइज करती हुई दिखाई देती। अभी भी पीटीआई की आदत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज इस भूख हड़ताली कैंप में तमाम अरकान असेंबली खुद ही मौजूद नहीं थे। पीटीआई के इस भूख हड़ताली कैंप का क्या फायदा होगा और पीटीआई की जानिब से इस भूख हड़ताली कैंप में हुकूमत से जो मुस्ताफी होने का मुतालबा सामने आया है उस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है। इसके अलावा दीगर और भी कुछ इशूज़ हैं जिन पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में इस वक्त सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी आपके वक्त के लिए। अच्छा ज़ैन, शुरू आपसे इसलिए कर लेती हूँ कि आज जो है वो बार बार हम देख रहे थे कि बात की जा रही है कि कोई भूख हड़ताल की कॉल है जो इमरान खान साहब देंगे। एक अलामती कैंप जो है आप लोगों ने आज लगाया है। एक तो ये कि क्या इस तरह के प्रोटेस्ट से, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है इसके ऊपर कि प्रोटेस्ट भी कोई ज़ोरदार किस्म का होता है। नेशनल असेंबली के बाहर कुछ अरकान असेंबली जाके बैठ गए, वो भी पूरे नहीं थे, बड़े अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई वालों ने इजाज़त भी ली, उसके बाद वहाँ पर जाके बैठे। आपको लगता है इस तरह की चीज़ों से रिहाई मुमकिन हो सकती है, या फिर जो आप लोग कहते हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, हुकूमतें ऐसे इस्तीफे दिया करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहां तक तो रिहाई की बात है तो रिहाई तो आइन और कानून के तहत होनी चाहिए, और आपने देखा है कि जहां जहां कानून ने अपना रास्ता लिया है, जिन जिन केसों को आपने प्रोसीड किया है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो इमरान खान साहब हों, वो बुशरा बीबी साहिबा हों, या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, या दीगर हमारे असीरान हों, कायदीन और कारकुनान, सबको उसमें रिलीफ मिली है। साइफर केस आपके सामने है, इद्दत केस आपके सामने है, दीगर 9 मई के जो केसेस उनमें बेरी लोगों की कंफर्म हुई हैं। तो रिहाई तो असूलन तौर पर हमारी आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक बात है धरना देने की या भूख हड़ताल करने की, तो वो सिंबॉलिक होती है। मैंने पहले अर्ज किया, हुकूमतें जो हैं वो मॉरल अथॉरिटी पे की जाती हैं। हाँ। कोई दावा नहीं बोलता, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, बट एक सिंबॉलिक जेस्चर किया जाता है। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सिंबॉलिकली भी अपना हुकूमत करने का हक हो चुकी है, और अब इनको किसी किस्म की सिंबॉलिक जेस्चर का कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। लेकिन हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान ने ये फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली के बाहर बैठकर एक भूख हड़ताल करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस किस्म का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठाया गया, जिस तरीके से हमारी खवातीन को उठाया गया जो कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने सेक्रेटेरिएट में आई हुई थी, जिस तरीके से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारी पार्टी के वर्कर्स नहीं है, एम्प्लॉइज हैं उस दफ्तर के, 13 एम्प्लॉइज हमारे दफ्तर के, वो आज भी जो है। अच्छा ज़ैन, आई गेट योर पॉइंट। मैं देखिए ये पहले वजाहत कर दूं कि एहतजाज करना आप लोगों का राइट है, मैं उसको राइट को क्वेश्चन नहीं कर रही। ऑल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप ये कहते हैं कि कानून के जब उसके फ्लो के अंदर चीजें गई तो आपने खुद कहा कि बहुत जगहों से आपको इंसाफ मिला, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सब्र फिर करके देख ले? पहले ही आप लोगों को लेबल किया जा रहा है कि आप इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इस तरह के कैंप लगाएंगे। ये है कि थोड़ा, जब आप थोड़ा सा सब्र कहते हैं तो क्या मतलब है? 1 साल से ज्यादा नहीं, कानून को वक्त देना, अदालतों को वक्त दें, जो भी आपने खुद कहा कि वहां से आपको इंसाफ मिल रहा है। नहीं तो अदालतें देखिए ना, अदालतें काम करें, हम तो चाहते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस को देख लें। 9 मई के केसेस के अंदर भी अदालतें मौजूद हैं, जज साहबान आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बेल्स पे बेल्स मिल रही है, हुकूमती जमातें कहती हैं इनको बेल्स पे बेल्स मिल रही हैं, पेशी पड़ रही है।
تو حقیقت نہیں، بیلز پہ بیلز کہاں مل رہی ہیں، پیچھی پہ پیچھی پڑ رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے. اگر کورٹ کا پروسیڈنگز چلیں، اگر آئی او صاحبان آئیں، اگر انویسٹیگیشن، آپ اس بات سے اندازہ لگا دیں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. 45 سے زائد پرچے میرے اوپر ہیں، ہمارا بیان ریکارڈ کرنے کو آئی او تیار نہیں ہے. ہم ڈی آئی جی کے پاس گئے ہیں، ہم ایس پی کے پاس گئے ہیں، ہم تھانوں میں گئے ہیں، ہم نے کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے. آج 9 مئی کے کیسز میں جو لاہور کا ہمارا 96/23 جو کیس ہے جنا ہاؤس والا، اس کے اندر شاید 100 سے زیادہ پیشیاں ہو گئی ہوں گی. ہم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سے ہمارے بیان لے لو، ہمارے بیان لینے کو تیار نہیں ہے. تو کہاں کا پیش رفت ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ بالکل جہاں پیش رفت ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے وہاں پر لوگوں کو واقعی بیل ملی ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کیسز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی ریکارڈ موجود ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، فیشل ریکگنیشن موجود ہے، جیو فینسنگ کی ہوئی ہے. وہ کدھر ہے ریکارڈ؟ میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا، جو اس بندے نے 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ہماری خواتین، ہمارے نوجوان، ہمارے قائدین کو آپ نے نشانہ بنایا ہے اس کے اندر، وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمبولک پروٹیسٹ ہے ان ساری چیزوں کے خلاف. نہال ہاشمی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں بھوک ہڑتالی کیمپ کی بات؟ قومی اسمبلی کے باہر سے تو آغاز کر دیا گیا ہے، بلکہ میں بھی اگلے راؤنڈ میں ذہن سے پوچھوں گی کہ کیا اسے آگے ایکسپینڈ کرنے کا بھی خیال ہے کہ نہیں. لیکن اس وقت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جن کی بڑی اچھی پریزنس ہے پارلیمنٹ میں، وہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ کے باہر. کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاشفین، میں ان کی قریشی صاحب کی بات سن رہا تھا. یہ ایک اچھا اضافہ ہے پاکستان کی سیاست میں، بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں. میں ایک بات سے بڑا تعجب ہو گیا کہ ان کے اور ان کے والد صاحب اور خان صاحب کے کیس میں کوئی مواصلت نہیں ہے. ان کے والد صاحب شاید سیاسی طور پہ کسی چیز میں ہوں گے، ان کے اوپر نہیں ہے اپنے 190 ملین والا کیس اور دوسرا توسا خانہ اور دیگر چیزیں. تو یہ سب ایک جیسا نہیں ہے. ان کے والد کے الگ کیسز ہیں، بشرا بیوی کے الگ کیسز ہیں، وہ کیسز وہ ہیں جو وہ دکان لگائے بیٹھی تھی. یہ بات ان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیو کورس آف لا، ڈیو پروسیس آف لا، سب کو ریلیف مل سکتا ہے، اور ملنا اگر بنتا ہے تو وہ لیگل پروسیجر سے ہی ہو سکتا ہے. عدالت چھوڑ سکتی ہے، ایکسپٹ اگر کوئی 16 ایم پی او کے تحت جو ہے سرکاری ڈیٹینشن ہے. ادروائز انتظار کریں، زبردستی کرنے سے، دھرنے سے، چیخ چلا سے نہیں، کورٹ میں جا کر کے اپنے جو دلائل ہے اس کو پراپرلی دیں، اور اس کے بعد جو ریلیف ملے تو ان کا حق ہے لینا، ہر کسی کا ہے. اب آپ نے جو بات کی، میں نے وہ قریشی صاحب نے یہ بھی کہا سال بھر ہو گیا. جی سال بھر کہا تو مریم بیوی بھی رہی تھی، نواز شریف بھی 2 سال رہے، 22 مہینہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف وہ بھی رہے. تو سال 2 سال اور 10 سال کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ if you have committed an offense, you have to face the music. نہیں، لیکن نہال ہاشمی صاحب اس میں بات یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ کل کوئی سال رہا تھا تو آج بھی کوئی سال رہ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کل غلط تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے تو غلط کو تو غلط کہیں نا. ایک بات کر رہا ہوں کہ آفینس اگر کسی نے، ہم بھی رہے جیل میں، ہم ایم پی اوز میں رہے، ڈیٹینشن ہوتا رہے، ڈیٹینشن از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ آفینس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ وہ دھرنا ڈال رہے ہیں، کاش یہ کام وہ پہلے کر چکے ہوتے، پہلے جاتے بھوک ہڑتال میں بیٹھتے، اور ان کا حق ہے، ان کا حق ہے اسمبل ہونا، ان کا حق ہے بھوک ہڑتال کرنا، ان کے حق ہے آواز اٹھانا، بٹ ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن. جلسہ تو کرنے نہیں دیتے اسلام آباد میں ان کو، آپ کو ملٹیپل ٹائمز ریفیوز کر چکے ہیں آپ لوگ. پارلیمنٹ کے سامنے ان کا بنیادی حق ہے، وہ ایکسرسائز کریں، کسی کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مگر اگر اس میں آئین کو پامال ہو رہا ہے، وہ جمہوریت کے جو اقدار ہے وہ پامال ہو رہے ہو، ادارے پامال ہو رہے ہو، پارلیمنٹ پامال ہو رہا ہو، ملک کی خوشحالی پامال ہو رہی ہو، تو پھر جو کسٹڈین آف دا گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہی ہے، ریاست کی کسٹڈین. پھر وہ سامنے آتی ہے اور وہ ریئیکٹ کرتی ہے ٹو پریونٹ اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا کامن مین آف پاکستان. عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر پولیس نہیں آئے گی تو کیا کرے گی پھر پولیس؟ اچھا، پولیس سے ویسے آج کل اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہے جان و مال کے تحفظ کے علاوہ. میں آپ کی جانب آتا ہوں، آئی تھنک زین کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایڈ ضرور کریں زین. اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کیا ماجرا ہے، نہال ہاشمی صاحب بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فیصل واؤڈا بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی اچھی پی آر کیسے کیا آپ نے سب کے ساتھ اکراس پارٹیز؟ پہلے تو یاشفین یہ بتائیں، آپ کو میری تعریف ہوتی بری لگتی ہے؟ نہیں، میں تو بڑی خوش ہوں. میں تو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ماجرا کیا ہے اس کے پیچھے. دیکھیں، میں
اس کے ماجرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیشہ دلائل سے بات کرنی چاہیے. میں نہ کبھی ذاتیات میں اترا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتیات میں اترنا چاہیے. ہر کسی کا اپنا موقف ہے اور ہر کسی کو اپنا موقف دینے کی کا پورا موقع ملنا چاہیے. اچھی بات. اب ہاشمی صاحب نے جو بات کی ہے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ میرے والد کی ہی بات کر لیں، انہوں نے کہا کہ جو باقیوں کی بات نہ کریں، تو میرے والد کے خلاف جو سب سے خطرناک کیس تھا وہ سائفر کا کیس تھا. جیسے ہی کہ سائفر کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا تو میرے والد کو 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا گیا. اب ہر بندہ جانتا ہے کہ 9 مئی کے دن میرے والد جو ہیں وہ کراچی میں تھے، نہ کسی جلسے میں تھے، نہ کسی میٹنگ میں تھے، نہ کسی منصوبہ بندی میں تھے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی موٹر وے کے ٹول کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، میرے والد نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا میں وہاں پہ نہیں تھا، میں اس وقت کراچی میں موجود تھا. یہ بات کرتے ہیں کہ 7 مئی والے دن زمان پاک میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میرے والد اس میٹنگ میں بھی موجود نہیں تھے. ریکارڈ بتاتا ہے کہ آغا خان ہسپتال میں تھے، میری والدہ علیل تھیں، ان کی عادت کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھے. اس کے باوجود بھی ان کو 8 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری دی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر. تو دس از واٹ آئی مین کہ جب آپ آئین اور قانون کو اپنا رستہ نہیں لینے دیں گے، جب آپ مینوفیکچر کریں گے کیسز کسی کے خلاف صرف ان کے اوپر بندے سلاسل رکھنے کے لیے، تو پھر صبر کا پیمانہ تو لبریز ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ بات کریں کہ جی ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی ریسٹرینٹ شو کر دیتے. میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کی ہے. ہم نے جلسے کی اجازت مانگی، ہمیں جلسہ نہ ملا. ہمیں جلسہ نہیں ملا لیکن JUF کو جلسہ مل گیا. ہمیں ہماری رائٹ ٹو اسمبلی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، لیکن تحریک لبیک جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے دھرنا دے سکتی ہے. جماعت اسلامی جو ہے ڈی چوک میں دھرنا دے سکتی ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک معیار ہے، باقی سارے دنیا کے لیے دوسرا معیار ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے ہم کوئی بات کرتے ہیں. اب ہاشمی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں بڑی اچھی کر رہے ہیں. کاش ہاشمی صاحب کی پارٹی کے وزراء کی بھی گفتگو وہی ہوتی جو ان کی ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ایکسس ہونا چاہیے، ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. ہم جب فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو عطا تارڑ صاحب جو کہ اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کو بین کر دو. وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 کا کیس بنا دو. میں اسی ایشو پہ اصل میں آنے والی تھی. پارٹی بین اور آرٹیکل 6 کی تو جو بات ہے جی آپ وزراء کی بات کریں. کل کابینہ کا اجلاس ہے اور اس کے اندر جو بیسک ایجنڈا یا بڑا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 6 اور پاکستان تحریک انصاف کی پابندی. میں آپ کی جانب آتی ہوں. ہاشمی صاحب آپ ایک میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی میں ذرا ہاشمی صاحب کو ایک دفعہ شامل کر لوں گفتگو میں یا آپ چلیں 1 لائنر ایڈ کر دیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں تو پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اب جو سب سے مزیدار بات ہوئی ہے اب تو ہمیں ڈیجیٹل ٹیررسٹ قرار دے دی ہے کہ ہم اپنی اظہار رائے بھی کریں. ڈیجیٹل ٹیررزم پہ بھی آتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر سے ڈیجیٹل ٹیررزم کا سفر ہم نے کیسے طے کیا، اس پر بھی بات کرتی ہوں. میں نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، ذرا میں انہیں بھی شامل کر لوں. زین میرا جو اس کے اوپر ہے کابینہ کے اوپر دیکھیں عطا تارڑ صاحب نے بڑے جہریانہ انداز میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جن کی پارٹی کو بین کر دینا چاہیے. لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. اور انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا، انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا جی ابھی یہ کابینہ میں جائے گا، کابینہ اس پہ فیصلہ کرے گی. اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا جی اب اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنے اس فیصلے سے بیک ٹریک کر رہی ہے. اچھا اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے.